کچھ یہودی بڑی بدعہدی کرتے تھے تو حضور نے انہیں وہاں سے نکال دیا تو وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے. انہوں نے شرارت کی، مکے گئے اور مکے والوں کو تیار کیا کہ اس وقت بدر میں تم مسلمان تم سے جیت گئے تھے تو دیکھا نہیں تم نے، احد میں پھر تم جیت گئے معاذ اللہ، تو آؤ حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. ابو سفیان کو تیار کیا اور کئی لوگوں کو تیار کیا، اور پھر بنو غطفان ایک قبیلہ تھا اس کو بھی ساتھ ملایا، کچھ اور قبیلوں کو ساتھ ملایا، تو تقریباً 10-12 ہزار کا لشکر لے کر انہوں نے مدینے پہ حملہ کیا، تیاری کی. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا، بھائی خبر ملی ہے وہ تو آ رہے ہیں 10,000 کا لشکر لے کے، کیا کرنا ہے؟ سارے لوگ میٹنگ میں بیٹھے تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا. عرض کی حضور ہمارے علاقوں کے اندر جب اس طرح کا ماحول ہوتا تھا تو خندق کھودی جاتی، ایک چوڑی خندق جس کو دشمن پھلانگ نہ سکے، اس میں آگ جلائی جاتی، گھوڑا کتنی کچھ چھلانگ لگا لے. مدینے کے 3 طرف ویسے ہی کہیں باغات ہیں، کہیں بڑی آبادی ہے گنجان آباد، کہیں پہاڑ ہیں، تو جو حصہ خالی ہے جہاں سے خطرہ ہے وہاں خندق کھود دیتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا تمہاری بات مجھے بڑی پسند آئی ہے. حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر حضور نے خندق کھودنے کا ارادہ فرمایا. 40 گز خندق کھودیں گے 10 بندے مل کے. 10 آدمیوں کو کہا 40 گز خندق کھودنی ہے اور یہ 5 گز گہری ہونی چاہیے. اب خندق کھودنے لگے اور اتنی زیادہ قحط کا زمانہ تھا کہ صحابہ نے پیڑ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی. اور وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک چٹان نہیں ٹوٹتی تھی تو نبی پاک نے پھر آ کے 3 ضربیں لگائیں اور ہر دفعہ فرمایا لو بھئی ملک شام کی کنجیاں بھی اللہ نے مجھے دے دی، یمن کی بھی دے دی ہیں، ایران کی بھی دے دی ہیں. اب وہ خندق کھود لی، کافر آ گئے 10-12 ہزار کا لشکر لے کے. ان کا تو خیال تھا کہ نہ کوئی تیاری نہ پروگرام، اور اتنے تو بندے نہیں مدینے میں، 10,000 آدمی کہاں سے آئے گا مقابلہ کرنا. لیکن جب خندق دیکھی تو حیران ہو گئے. اب خندق کے اس پار انہوں نے خیمے لگا لیے، اس پار مسلمان تھے. ایک جگہ سے تھوڑی سی خندق جو تھی وہ کم چوڑی تھی، تو وہاں سے عمر بن عبد ود بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا، یہ جنگ بدر میں زخمی ہوا تھا تو بھاگ گیا تھا. اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اتنی دیر تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا اتنی دیر معاذ اللہ مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا. تو یہ آیا اس دن جب میدان کے اندر آیا، نہ چھلانگ لگائی گھوڑے کو اس نے کسی طریقے سے، تو گھوڑا اس کا ایک جگہ سے کم چوڑی تھی وہاں سے کراس کر گیا، اٹھا. اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 آدمی کا مقابلہ کرتا ہے. گھوڑے کی چھلانگ لگائی، گرا، گھوڑا بھی گرا، یہ بھی گرا، پھر اٹھا تو اٹھ کے کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے میں تو سامنے آئے. اس نے پہلا اعلان کیا تو مولا علی شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا میں کرتا ہوں. حضور نے فرمایا علی ٹھہر جائیے، عمر بن عبد ود ہے، 1000 کے مقابلے میں لڑتا ہے. عرض کی حضور میں بھی تو اسد اللہ ہوں نا، لڑتا ہے تو پھر کیا ہوا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، مجھے جانے دیں. جب تیسری دفعہ وہ پکارا تو حضرت علی کہنے لگے حضور بس کریں، اب تو حد ہو گئی، میں ضرور جاؤں گا. حضور نے اپنے دست مبارک سے ذوالفقار حیدری عطا فرمایا. حضرت مولا علی شیر خدا یوں نکلے وہاں سے کہ جیسے شیر کچھار سے نکلتا ہے. اور جب آئے نا سامنے تو کہنے لگا تیرا کیا نام ہے؟ آپ فرمانے لگے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، یہ میرا نام ہے. کہنے لگا میں نہیں تجھ سے لڑتا، تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا. حضرت علی فرمانے لگے بہانے نہ کر، علی کا نام سن کے بہانے کرتا ہے، تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرا دوست بھائی وہی ہے جو محمد عربی کا دوست ہے، میدان میں آ مقابلہ کر. اس کو بات سن کے اتنا غصہ آیا، کہنے لگا پھر تم لڑو گے؟ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو 2 باتوں میں سے ایک قبول کر لیا کرتا ہے، کیونکہ میں نے بھی پہلوانوں کی ساری باتیں سنی ہیں. تو کہنے لگا وہ کیا؟ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو 2 میں سے ایک قبول کر لیتا ہے. فرمایا ہاں. کہنے لگے پھر 2 ہی باتیں ہیں، یا اسلام قبول کر لے یا میدان میں آ جا، ایک رکھ لے. کہنے لگا وہ تو نہیں میں قبول کرتا. حضرت علی فرمانے لگے پھر ڈر نہ، سامنے آ. اس نے بڑی زور سے حملہ کیا حضرت علی پہ، بڑی زور سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر زخم بھی آیا، میں پوری بات عرض کروں گا، اور ساری زندگی اس کا نشان مبارک سر پہ رہا، ساری زندگی. تو جب اس نے حملہ کر لیا تو پھر حضرت علی نے بغیر بتائے حملہ نہیں کیا. فرمانے لگے بھئی تیری باری ختم ہو گئی، اب میری باری ہے، ذرا سنبھل کے رہنا، علی آنے لگا ہے. میں پشت پہ وار نہیں کرتا، میں بتا کے آیا کرتا ہوں. انا اسد اللہ و رسول، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں.
فرمایا ذرا تیاری کر لے. حضرت علی نے ایک ہی ضرب لگائی, ایک ہی. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب دونوں گتھم گتھا ہوئے تو ریت اتنی اڑی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. فرماتے ہیں لوگ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے, اور جب ریت چھٹی نا تو کہتے ہیں وہ زمین پہ پڑا تھا, اس کے 2 ٹکڑے تھے اور علی شیر خدا اس کی چھاتی پہ کھڑے تھے. میرے رسول کریم نے فرمایا اس وقت, فرمایا خندق کے دن علی کی ایک ضرب ساری کائنات کی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے. ساری دنیا کی نفلی عبادتوں سے مولا علی کی وہ ضرب بہتر ہے. 1 مہینے تک کافروں نے وہاں خیمے لگائے رکھے. ایک دفعہ حضرت علی نے ایک بندہ کاٹا, پھر دوبارہ جرات کوئی نہیں کی کسی نے آگے آنے کی, نہ کسی نے بتایا کہ وہاں سے ہے رستہ نکل جاؤ, کوئی آیا نہیں. پھر اللہ نے فضل فرمایا, جس کا یہاں اللہ نے آیت نمبر 8 سے آگے ذکر فرمایا. یہاں پھر اللہ نے فضل فرمایا, ان کے خیمے لگے تھے, ٹھنڈ بڑی تھی تو رب کریم نے ہوا بھیجی, ٹھنڈی ہوائیں چلی, آندھی آئی, خیمے اکھڑ گئے, جانور ان کے رسے توڑا کے بھاگ گئے. ابو سفیان کہنے لگا بھئی بات یہ ہے کہ مہینہ ہو گیا میں یہاں, نہ وہ ہمارے قابو آئے, نہ کوئی بات مسئلے کا حل ہوا. اب یہ جو طوفان ہے نا, اس میں تو نہیں رہ سکتا, تم نے رہنا تو رہو. اس نے سب سے پہلے وہ بیٹھا اونٹ پر, اور روایت میں کتنی تیزی سے بیٹھا کہ اس کے اونٹ کا پاؤں بتا تھا, اسے یہ بھی یاد نہ رہا. اونٹ کو اٹھاتا ہے تو اٹھتا نہیں. تو کسی نے کہا سردار تجھے تو بھاگنے کی اتنی جلدی ہے, وہ تو نے اونٹ کا پیر بھی نہیں کھولا, رسی تلوار سے کاٹی, جب وہ بھاگا تو سارے پیچھے بھاگ گئے. میرے حبیب فرمانے لگے دیکھو رب کریم نے ہمیں بغیر جنگ کے ہی فتح عطا فرما دی. اس ساری جنگ کے احوال اس پارے کے اندر رب کریم نے بیان فرمایا. اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں.